الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ جب یہ ممنوع مہینے جن کا پیچھے الٹیمیٹم گزرا وہ مکمل ہو جائیں، پورے ہو جائیں، تو پھر قتل کرو ان مشرکین کو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور ان کو پکڑو، ان کا گھیراؤ کرو، اور ان کی ہر جگہ پر جو ہے گھات لگا کر، تاغ لگا کر بیٹھ جاؤ۔ اب یہ بڑے سخت ترین احکامات جو اللہ کی طرف سے آئے مشرکین کے حوالے سے، ان کا تذکرہ یہاں پہ چل رہا ہے۔ اس کی پچھلی آیات جو ہم نے کل ابتدائی آیات پڑھی تھیں، اس میں کہ کھلے عام جو ہے 4 مہینے کا ایک الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا واضح طور پہ، جن لوگوں کے ساتھ معاہدے چل رہے تھے، اور ان معاہدے کے اندر وہ لوگ نقص ڈالا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی اس کی خلاف ورزیاں کہیں نہ کہیں پہ ہوتی رہتی تھی۔ معاہدہ بھی چل رہا ہے، بیچ میں خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو جب یہ معاملہ چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ کے بعد کھلم کھلا اعلان کروا دیا، 4 مہینے کا کھلم کھلا الٹیمیٹم دے دیا کہ 4 مہینے تمہارے پاس موجود ہیں، اگر تو ٹھیک ہونا تو ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ پھر کھلم کھلا جو ہے وہ اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف، کہ اب کوئی معاہدہ اس کے بعد قائم نہیں رہے گا، سب کچھ جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا۔ اگر تم توبہ کر لو، ابھی باز آ جاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے، لیکن اگر وہی کام دوبارہ دہراؤ گے تو بس پھر صاف ستھرا انداز میں جو ہے ان کو خبردار کر دیا گیا۔ اس میں صرف ایک ایکسیپشن رکھی گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے معاہدوں کو کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، اور اس میں کوئی نقص نہیں ڈالا، کوئی اس میں خلاف ورزی انہوں نے کی، بالکل ٹھیک ٹھیک اپنے معاہدے کی پاسداری وہ لوگ کر رہے ہیں، ان کا معاہدہ ان کی مدت تک تم پورا کرو، لیکن باقی دوسروں کے ساتھ کوئی رعایت کا جگہ نہیں چھوڑی گئی، اور 4 مہینے کا جو واضح الٹیمیٹم ان کو دے دیا گیا۔ اسی کا سلسلہ آگے اس آیات کے اندر بھی چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ مہینے جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں، پورے ہو جائیں، گزر جائیں، اس کے بعد کوئی معافی نہیں، پھر قتل کرو ان مشرکین کو جہاں پاؤ۔ یہ وہ یعنی کہ وہ عذاب کا سلسلہ ان کے اوپر وہ شروع ہونے لگا تھا اس طریقے سے پہلے قوموں کے ساتھ ہوا کہ جب جن کے طرف رسول مبعوث کیے جاتے تھے ان کو نہیں مانتے تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا مختلف انداز سے، اس طریقے سے قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کا تذکر قرآن میں آئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا تھا، کسی کو کڑک آ گئی، کسی کو زلزلہ آ گیا، کسی کو چنگھاڑ آ گئی، جو بھی تھی اس کے حوالے سے ساری قوم جو ہلاک کر دی جاتی تھی۔ تب یہ وہ قوم جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست بھیجے گئے تھے، جو براہ راست اللہ کا پیغام جو سنایا گیا تھا، اسی کے پہلے پیغمبر آتے تھے، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ عذاب کا جو فیصلہ ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے اوپر بات پوری واضح ہو چکی تھی، حجت تمام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے پہچان چکے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، کوئی شک شبہ کی بات نہیں رہی تھی، اس کے باوجود وہ ہر دھرمی پر اڑے ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں جو اللہ کی سنت قائم تھی وہ اس کا جو ہے وہی سنت جو ہے آگے بھی قائم رہی، اور اس کا یہ اب نفاذ ہونے جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا جو طریقہ کار وہ مسلمانوں کے تلواروں کے ذریعے ان کے اوپر مسلط کرنے کا فیصلہ کیا، کہ ان کو صاف آرڈر دے دیا کہ جب یہ مہلت ان کی ختم ہو جائے گی، جس کہ تو پہلے قوموں کو بھی ہوتا ہے کہ آج یہ ہے کہ بعد تم پر عذاب آ جائے گا، پہلے قوموں کے ساتھ بھی اس طرح ہی ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ بتایا تھا کہ اپنی قوم کو یہ لوگوں کو نکال کے لے جاؤ، ان کو بتایا جاتا تھا کہ اب بعد تمہارے پر آنے والا ہے، اب یہ عذاب آ کر تم پر رہے گا۔ وہ اسی طریقے سے ان کو بتا دیا کہ 4 مہینے تمہارے پاس موجود ہیں، اس کے بعد گویا کہ تمہارے پر یہ عذاب آ جائے گا، تم قتل کر دیا جاؤ گے، کوئی نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو وہی آرڈر جو ہے صاف الفاظ میں دے دیا گیا کہ اب یہ 4 مہینے جب گزر جائیں، جو ممنوع جن کو کہا گیا اشہر الحرم جو کہا گیا ہے کہ احترام والے جو حرمت والے مہینے جو ان کو 4 مہینے دیے گئے ہیں، یہ مکمل ہو جائیں تو پھر مشرکین کو جہاں پاؤ پھر قتل کر دو، اب ان کے کوئی چھوڑنے کا معاملہ نہیں، ان کو پکڑو، ان کو گھیراؤ کرو، ہر جگہ پر گھات لگا کے بیٹھ جائے، کوئی ان میں سے نہیں بچنا چاہیے۔ پھر آگے آپ نے فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، دوبارہ پلٹ آئیں، اپنے صحیح راستے پر آ جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ عطا کریں، ان یعنی کہ شرائط رکھی گئی ہیں چیز کے توبہ کریں، اپنی غلطی کی معافی مانگیں، اور نماز قائم کرنے والے بن جائیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے صاحب لگائیں کہ نماز اور زکوٰۃ کتنی اہم چیز ہے کہ ان دو کی بنیاد پر ان کی جان خلاصی ہو رہی ہے، ورنہ کہ قتل کا آرڈر آ گیا، یعنی کہ جس کے نا عدالت نے ریٹن دے دیا کہ اب ان کو قتل موت کی سزا سنا دی گئی ہے، اور سزا کی معافی کن چیزوں پر ہو رہی ہے؟ ان 2 چیزوں کے اوپر، نماز اور زکوٰۃ۔ صاحب لگائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت ہے کہ جان بچانی تو ان 2 چیزوں کو قائم کر لو،
اور آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ان دو چیزوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے. نہ ہماری زندگی میں نماز کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہماری زندگی میں زکوٰۃ کی کوئی اہمیت ہے. نہ ہم نماز کو اس طریقے سے قائم کر پاتے ہیں، نہ زکوٰۃ ہم پورے انصاف کے ساتھ ادا کر پاتے ہیں. یہ دو چیزیں ہمارے معاشرے میں صحیح طریقے سے قائم ہو جائیں تو ہم یقین جانیں کہ تقریباً کم از کم 90% مسائل ہمارے دنیا میں ہیں جو بالکل حل ہو جائیں. باقی کوئی بجے کہ 100% بھی حل ہو جائے. یہ دو چیزیں ایسی زبردست چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ جان کی بخشی ان دو چیزوں کی بنیاد پر اللہ نے رکھ دی. کہ دو چیزیں کرنے شروع ہو جائیں، ان کی جان چھوڑ دو. تو چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ اپنا یعنی کہ سزائے موت واپس لے رہا ہے ان دو چیزوں کی بنیاد پر. یہ کام نہیں کریں گے تو سزائے موت ہے ان کے لیے، سیدھی قتل کر دو، کسی کو نہیں چھوڑنا. توبہ کر لیں. توبہ یہ ہے کہ اپنے کام کو چھوڑ دیں جو کر رہے ہیں، اور ان دو چیزوں کو قائم کر کے دکھا دیں. نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. ان دو چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نئی زندگی دینے کا اعلان کیا ہے. تو ہم ذرا احتیاط غور کریں کہ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے اور ہم نے ان دو چیزوں کو کیا اہمیت اپنی زندگی میں دے رکھی ہے. ہم یعنی کہ نماز قائم کریں تو ہمارے یعنی کہ ٹائم ٹیبل ٹھیک ہو جائے، ہمارے آپس میں میل جول ٹھیک ہو جائے، اور زکوٰۃ پورے طریقے سے ادا کریں تو یقیناً ہمارے سارے غربت کے مسائل ختم ہو جائے. اتنے دولت مند لوگ موجود ہیں اس وقت ہمارے مسلمانوں کے اندر ہی. اگر وہ پورے اس انصاف کے طریقے سے جو زکوٰۃ کا ہمارا نصاب قائم ہے اس کے مطابق اگر پوری ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے شروع کر دیں تو یقین کریں کہ یعنی کہ ہم سارے غربت والا جو معاملہ ہے، سارا جو رونا ہے، یہ ختم ہو جائے. لیکن ہم افسوس کی بات ہے کہ یہ چیزوں پر عمل نہیں کرتے. تو اللہ نے یہاں پہ دو شرائط کے اوپر کہا کہ ٹھیک ہے یہ چیز اگر دو قائم کر لیں، نماز اور زکوٰۃ، فخلوا سبیلہم، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر ان کو نہیں روکنا، کچھ نہیں پکڑنا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. بخشی کا اللہ تعالیٰ اعلان کرے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اپنے توبہ یہ کر لیں اور ان دو چیزوں کا قائم کر کے دکھا دیں. اور فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور ان مشرکین میں سے اگر کوئی شخص تم سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دو. اللہ تعالیٰ نے رعایت کی جگہ ہر مقام پر رکھی. جو رعایت کا مستحق ہے اس کو رعایت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں. کہ کئی اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، بس اپنے مستیوں میں لگے، انہوں نے سن کے ہی نہیں دیکھا اللہ نے بات کیا کہی ہے، اور وہ سنی کے پیچھے لگے ہوئے قوم کی قوم. کیونکہ بحثیت قوم ہی تو بذاب آ رہا ہے، جو قوم کے اندر شامل ہے وہ سب ہلاک کر دیے جائیں گے. لیکن ان میں سے کئی لوگ ہوں گے ایسے جو بس بغیر سوچے سمجھے بس ان کے اندر شامل ہے، غور ہی نہیں کیا بات کہی کیا جا رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے. لیکن جب اعلان ہو گیا ہے تو کھلے عام ظاہر ہے کہ قرآن کی آیات نازل ہوتے پڑھ کر سنائی جا رہی تھیں تو ہر ایک کو پتہ چلا تھا کہ کیا اعلان ہونے لگا. اتنا سخت آرڈر آ گیا کہ بس جان پہ بنائی، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو پھر انسان الرٹ ہوتا ہے کہ معاملہ کیا، اب تو سارا کام ہی ختم ہو گیا، اب تو زندگی ہم سے چھینی جا رہی ہے. تو اس لوگ غور کرتے ہیں کیا، وہ سننے کی طرف آتے ہیں بات ہے کون سی جو کو ہم نے اگنور کیے رکھا ابھی تک. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو پھر ایک موقع دے رہا ہے. کوئی لوگ اگر پناہ طلب کرے کہ ٹھہرو ابھی ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے. تو وہ اگر تم سے پناہ طلب کرے تو ان کو پناہ دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لیں، ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے. یہ نہ ہو کہ کہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمیں مار دیا ایسی. ان کو پھر موقع دیا جا رہا ہے کہ تم سن لو اچھی طریقے سے. تو جہاں پہ اللہ کا کلام سن لیں، ثم ابلغہ ما منہ، پھر اس کو دوبارہ اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو. یعنی کہ اس وقت تک پورا اس کو امان دیا جا رہا ہے جب تک اس کے اوپر حجت تمام نہیں ہوئی. ان کے اسلام کا کوئی قانون کوئی زیادتی پر مبنی نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے پکڑو جی مار ڈالو سب کو. نہیں، جس وقت مارنے کا بھی آرڈر دے دیا گیا اس وقت بھی ان لوگوں کو رعایت دی جا رہی ہے جن کے اوپر بھی حجت تمام نہیں ہوئی. بات کو پوری طریقے سے وہ سن ہی نہیں سکے، سنائی جا رہی تھی لیکن وہ سنی نہیں انہوں نے. وہ کل کو اللہ کے سامنے پہ اللہ ہمیں پتہ ہی لگا، وہ کہنے والا کہہ رہا تھا لیکن ہم نے تو غور ہی نہیں کیا، ہمارا دھیان کہیں اور تھا. اللہ تعالیٰ پھر ان کو موقع دے گا. اب تمہیں سزائے موت کا آرڈر تم سن رہے ہو، تمہارے لیے موت کا جو ہے پروانہ جاری کر دیا گیا ہے. اب بھی موقع ہے، تم موقع لینا چاہتے ہو، امن لینا چاہتے ہو، امن لو اور سنو اللہ کا کلام کی کیا بات تمہیں کرنے کو کہی جا رہی ہے. تو کوئی یعنی کہ اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر سکے کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس معاملے میں. اللہ تعالیٰ آخری حد تک جو ہے وہ چانس دے رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پناہ دو یہاں تک اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کی امن تک جگہ تک پہنچا دو. یہ نہیں کہ آ گیا تو بس اب ٹھیک ہے پکڑ کے بٹھا لیا تو مان، ورنہ تو یہ مار دیں گے. نہیں، موقع دیا اس کو پھر دوبارہ جا کے سوچنے کا موقع دیا. جہاں پہ اپنے امن میں تھا وہاں تک پہنچا دے تاکہ وہ تسلی سے سوچے سمجھے کہ میں کیا سن کے آیا، میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، مجھے زندگی چاہیے، موت چاہیے، کیا چاہیے، کون سا ایسا کام ہے جو کہ نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں موت قبول کرنی ہے. پورا اس کو ٹائم دیا جا رہا ہے. کیا فرمائے گا ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ رعایت اللہ تعالیٰ کیوں دے رہا ہے کہ یہ بے علم قوم ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. کئی لوگوں کو ان میں سے جو ہیں ان لوگوں کو چانس دیا جا رہا ہے جو کہ بے علم تھے، بے علمی میں وہ لگے ہوئے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. ان کو بے علمی میں نہیں قتل کیا جائے گا، بے علمی میں نہیں ان کو مار دیا جائے گا. اللہ نے ان کو بے علمی کا ان کو پھر موقع دیا ہے کہ تم سنو اللہ کا کلام. تم موت کا آرڈر تو سن لیا ہے لیکن اتنا بڑا آرڈر دے کیوں دیا گیا، اس کو جان کیوں چھینی جا رہی ہے، کیا ایسا معاملہ ہے اس کو تم سنو اللہ کے کلام کو، کیا بات کہی جا رہی ہے، پھر جس کے بعد جو تمہارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. تو اللہ کے جتنے بھی قوانین اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کوئی قانون بھی ظلم پر مبنی نہیں، زیادتی پر مبنی نہیں. اللہ تعالیٰ پورا چانس ہر ایک کو دیتا ہے، ہر شخص کو دیتا ہے. کوئی بھی زیادتی والی بات ایسی نہیں ہوگی جو اللہ کے سامنے کل کو بندہ عذر کے طور پہ پیش کرتے کہ یا اللہ مجھے تو موقع نہیں دیا گیا، میرے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو قرآن میں دہرایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی زبردست صورت ہے، قرآن کی ہر ہر آیت اپنے اندر ایک بڑا گہرا مفہوم رکھتی ہے، بڑی زبردست ہے۔ ہم بدقسمت ہیں کہ ہم اس کو نہیں پڑھ پاتے، نہیں سمجھ پاتے، ہمارے دلوں پر کچھ ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے کہ قرآن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا اور ہم اتنی بڑی نعمت کو ضائع کیے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انسٹرکشن اللہ نے جو ہدایت ہمیں دی ہیں، یہ یقین ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو صحیح سمجھ کے ان کے احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔